سب سے پہلے تو الو کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ الو ایک ایسا پرندہ ہے جس کا نام اکثر اوقات اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی کو کم عقل یا بے وقوف کہنا مقصود ہو۔ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو جھٹ سے اسے الو سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ الو کے بارے میں جس قدر منفی تاثرات قائم ہیں شاید ہی کسی اور پرندے یا جانور کے بارے میں قائم ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی الو کے ساتھ باتوں میں سے کچھ باتوں کا مکالمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الو کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الو کے ساتھ کس موقع پر ملاقات ہوئی، یہ تمام تر معلومات اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں تک کہ اسے نحوست کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ عرب اور ایشیائی ممالک میں تو اس پرندے کو پسند ہی نہیں کیا جاتا، مگر مغربی ممالک میں اس حکمت اور دانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں الو کو بے وقوف کی جگہ بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے۔ الو کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے کچھ سوال کیے، اے الو، تم کھیت کی چیزوں کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھیت میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر الو نے کہا، یہ سچ ہے کہ کھیت میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، پر میں نہیں کھاتا کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ الو نے کہا، میں پانی اس لیے نہیں پیتا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ہی غرق ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے الو، پھر تم جب ویران کھنڈر سے گزرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے کہا، میں کہتا ہوں بنی آدم کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے، ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ لوگ موج مستی میں گم ہیں، اللہ کے نام سے بری طرح غافل ہو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور عذاب سے غافل ہو کر آب آلود ہو رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے الو، تم دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے، صرف رات کو ہی کیوں نکلتے ہو؟ الو نے جواب دیا، دن کو میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ناانصافی اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اللہ کو بھی حسن سلوک پسند ہے، پر افسوس یہ معمولی سی بات اولاد آدم نہیں سمجھتی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے الو، مجھ کو بتا، جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا، میں کہتا ہوں، اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کوئی سامان تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ ان سوالات اور جوابات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ مشہور تھا، جس گھر میں الو 4 بار آ جائے وہاں ضرور کسی کی موت ہوگی۔ الو کا گھر آنا نحوست سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو پیارے آقا نے اس کے بارے میں فرمایا، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں۔ حدیث نبوی میں الو کے بارے میں یہی الفاظ آئیں گے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر بات بھی اپنے اندر بہت بڑا مطلب رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیعہ روایات میں ایک واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا، الو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، یہ پرندہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے بہت محبت کرنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ویران جگہوں پر نہیں رہتا، بلکہ اس پرندے کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام علیہ السلام کربلا میں رکے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کو کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین سے عرض کی، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم چلے جاؤ کیونکہ کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہوگا وہ تم نہیں دیکھ سکو گے، خون کی ندیاں دیکھو گے۔ لیکن اس پرندے کے بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس کو یہاں رکنے کا بولا۔ دوسرے دن جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس پرندے نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید کا ظلم دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ذبح ہوتے دیکھا، حضرت امام حسین کی گردن جدا ہوتے دیکھی۔ اسی دن سے اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی
اور اسی دن سے یہ انسانوں سے دور جا کر جنگلوں میں رہنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا میں بہت زیادہ ظلم ہوا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔